www.attableek.com, the reviver of Iman. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قریب آ جائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین. وقال تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. صدق اللہ العظیم. دوستو بزرگو، اس وقت ہمارا جمع ہونا دعوت کی نسبت پر ہے. ماشاءاللہ گشت ہوتی ہے، ساتھی جمع ہوتے ہیں، دین کی بات ہوتی ہے. پیغمبروں والا کام ہے. حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوات والتسلیمات گشت کرنے کے لیے نکلتے تھے، گھروں میں نوک کرتے تھے، دعوت دیتے تھے، پرائیویٹ میں دعوت دیتے تھے، پبلک میں دعوت دیتے تھے، مجمع میں کھڑے ہو کر دعوت دیتے تھے. جہاں چانس ملا وہاں دین کی بات کرتے تھے. تو جب پیغمبر حضرات چلے گئے، آخری نبی تشریف لے آئے، تو اب یہ کام امت کو پاس آن ہوا. بنی اسرائیل میں ایک وقت میں کئی پیغمبر ہوتے تھے. یعنی ہر ٹاؤن میں، سٹی میں، ویلیج میں الگ الگ پیغمبر ہوتا تھا. وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ کی تفسیر میں مفسرین نے نقل کیا ہے کہ بعض مرتبہ ان بنی اسرائیل نے ایک دن میں 70 پیغمبر کو قتل کیا ہے. ان کی تو عادت تھی پیغمبروں کو شہید کرنے کی، کیونکہ ہر علاقے میں الگ الگ پیغمبر، تو کہیں یہاں شہید کر رہے، وہاں شہید کر رہے، وہاں شہید کر رہے ہیں. وہ 1,24,000 جو بنتے ہیں وہ اسی طرح تو بنتے ہیں کہ ایک وقت میں کئی 100 پیغمبر الگ الگ ایریے میں ہوتے تھے. تو دعوت کا کام کرتے تھے. رسول جو ہیں وہ بڑے ہوتے تھے، ان کے پاس کتاب ہوتی تھی، شریعت ہوتی تھی، اور نبی جو ہیں وہ ان سے چھوٹے درجے میں ہیں، وہ اس رسول کے فالوور ہوتے تھے، تابع دار ہوتے تھے، اور اللہ ان کو نبوت سے سرفراز فرماتے اور ان سے کام لیتے. قرآن شریف میں 25 نبیوں کے نام ہیں. 17 نام وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ میں ہے، اور باقی 8 نام دوسری جگہوں پر ہیں. تو ان 25 پیغمبروں کے علاوہ بے شمار پیغمبر آئے، کم و بیش 1,25,000 1,24,000، اور وہ سب یہ کام کرتے تھے، محنت کرتے تھے، اور اللہ نے ان کو ان کی محنت کا اجر دیا، معاوضہ دیا. جب وقت آیا اپنے پاس بلایا، ان کے درجات بلند کیے. حضرت خواجہ عبد الواحد بن زید رحمۃ اللہ علیہ ہمارے سلسلے چشتیہ میں بڑے اکابر اولیاء اللہ میں ان کا شمار ہے. حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ اور مجاز ہیں. وہ فرماتے ہیں، اپنا قصہ نقل کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم لوگ کشتی میں سفر کر رہے تھے. ہوا مخالف سمت میں چلی. سمندر میں ہوا نے کشتی کو ادھر ادھر گھمایا، اور پتہ نہیں کسی جزیرے میں پہنچے، آئلینڈ میں. وہاں پر کچھ لوگ آباد تھے. تو ہم لوگ کشتی سے نیچے چھوٹی چھوٹی بوٹ میں اترے، اور ان بوٹوں میں بیٹھ کر وہ جزیرے پہ گئے. تو آبادی ہے، لوگ ہیں، رہ رہے ہیں. جیسے انگلینڈ بھی ایک جزیرہ ہے، آئلینڈ ہے. تو وہاں ہم ذرا تھوڑا بہت ٹھہر کر کے پھر جب ہم ریٹرن ہو رہے تھے تو ایک بت خانے پر ہمارا گزر ہوا. تو دیکھا اس میں ایک
70 سالہ بوڑھا بت کی پوجا کر رہا ہے. تو خواجہ عبد الواحد بن زید کہتے ہیں کہ میرے دل میں خیال آیا کہ میں اس کو ذرا جا کر دعوت دوں تو کتنا اچھا ہو، شاید یہ ہدایت پر آ جائے، اس کا کام ہو جائے. تو آپ گئے اس کے پاس، پھر اس سے کہا کہ یہ تم کس کی پوجا کرتے ہو؟ یہ بت کی پوجا کرتے ہیں. اس کی پوجا کیوں کرتے ہو؟ یہ نہ تمہارا نفع کرتا ہے نہ نقصان کرتا ہے، اس سے کیا فائدہ ہے؟ تو اس نے پوچھا کہ اچھا تو تم کس کی عبادت کرتے ہو؟ تو میں تو اس اللہ کی عبادت کرتا ہوں جو ایک ہے، اکیلا ہے، خالق مالک ہے، سارے جہان کا پالنہار ہے. میں تو اس کی عبادت کرتا ہوں، تم کو بھی اسی کی عبادت کرنی چاہیے. اچھا تو تم کو اس کا پتہ کیسے چلا کہ وہ اللہ ہے؟ تو خواجہ عبد الواحد بن زید نے جواب دیا کہ اس اللہ نے ہمارے پاس اپنے ایک پیغمبر کو بھیجا جو ان کا میسج لائے، ہم کو بتایا، ہم کو سکھایا اور ہر چیز ہمارے سامنے واضح کی. تو اس نے پوچھا کہ کہاں ہیں وہ پیغمبر؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ انہوں نے اپنی محنت کی، جب ان کا کام پورا ہو گیا تو پھر اللہ پاک نے ان کو اپنے پاس بلا لیا تاکہ ان کو ان کی محنت کا معاوضہ اور ثواب اور بدلہ ان کو دے دیں. تو اس لیے ان کی زندگی پوری ہوئی، وہ اپنے اللہ کے یہاں چلے گئے، اللہ نے بلا لیا تاکہ ان کو ان کی محنت کرنے کا اجر اور ثواب اللہ پاک دے سکیں. تو یہ بات سب پیغمبروں کو اللہ نے ان کی محنت کا اجر اور ثواب اور معاوضہ دیا. انہوں نے بھی کہا. تو اس نے پوچھا کہ اچھا تو ہمیں کیسے یقین ہو کہ وہ پیغمبر آئے تھے اور تشریف لے گئے؟ انہوں نے کچھ اپنے پیچھے کچھ چھوڑی ہے، کچھ یادگار؟ کہاں؟ انہوں نے ایک یادگار چھوڑی ہے، کلام پاک، قرآن مجید، اللہ کا کلام وہ لائے تھے. تو اس بڑے میاں نے کہا اچھا تو وہ مجھے سناؤ. تو انہوں نے کچھ قرآن شریف کی آیتیں، آیت الکرسی اور اس طرح کچھ آیتیں اس کو سنائیں. اس نے کہا یہ تو بڑا پیارا کلام ہے اور جس کا یہ کلام ہے واقعی اسی کی عبادت کرنی چاہیے. تو تم ایسا کرو، مجھ کو بھی کلمہ پڑھاؤ، میں مسلمان ہوتا ہوں تمہارے ساتھ. انہوں نے کلمہ پڑھایا، کلمہ پڑھا دیا. دعوت کا فائدہ ہوا، ایک بت پرست بچ گیا ان کی دعوت سے. حالانکہ وہ نہ جاتے تو کچھ نہ ہوتا. یہ ان کے دل میں جو خیال آیا نا کہ اس کو جا کر میں سمجھاؤں، وہ خیال کس نے ڈالا؟ اللہ نے ڈالا. اللہ ڈالتے ہیں اس طرح خیال. شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ دہلی کی جامع مسجد میں ایک دفعہ عبادت کر رہے ہیں، ایک دم سے دل میں زور سے یہ خیال آتا ہے کہ فلاں جگہ جو اپنا رنڈی خانہ ہے وہاں فلاں رنڈی کے پاس جاؤ اور اس کو دعوت دو، محنت کرو، اس پر توبہ کراؤ اس سے. اب یہ زور سے جو خیال آیا، سمجھئے کہ یہ الہام ہے. وہ الہام اور وسوسہ میں یہ فرق ہوتا ہے. وسوسہ ڈھیلا پوچا ہوتا ہے، وہ آتا ہے جاتا ہے، وہ خیال ہوتا ہے، اس کی طرف آدمی توجہ نہیں دیتا. لیکن خدائی الہام جو ہوتا ہے بہت قوت سے آتا ہے. بل نقذف بالحق، وہ اس کا قذف ہوتا ہے، زور سے اس کا الہام ہوتا ہے. آدمی اس کو دفع کرنا چاہے تو بھی نہیں دفع کر سکتا. یہ علامت ہے کہ یہ خدائی الہام ہے. تو حضرت شاہ اسماعیل شہید اٹھ کھڑے ہوئے. کوئی سمجھا کہ بھئی یہ تو جہاں عورتیں رنڈی پنا کرتی ہیں، زنا کرتی ہیں، براثل ہے، وہاں جا رہے ہیں. لیکن جو بتائی گئی تھی نشانی، اس جگہ پہنچے اور وہاں اس خاتون کے ساتھ بات کی. اس نے وہ ایک دم سے مرعوب ہو گئی. حضرت نے کہا میں تمہارے سامنے کچھ قرآن پڑھنا چاہتا ہوں. سامنے بیٹھ گئے، قرآن شریف پڑھا، پھر اس کو کچھ نصیحت کی. وہ رونے لگی، اس نے توبہ کی. تو یہ بعض مرتبہ اللہ کی طرف سے الہام ہوتا ہے. تو ان کو بھی یہ الہام ہوا کہ جاؤ اس بت پرست کے پاس اور اس کو دعوت دو. دعوت دی اور ترتیب سے، ٹیکنیک سے گفتگو کی. تو دعوت دینے کی بھی ایک ٹیکنیک ہوتی ہے، اس ترتیب سے دعوت دی جائے تو قبول ہوتی ہے. اس کو قرآن نے کہا بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، وزڈم کے ساتھ اور بیوٹیفل سپیچ کے ساتھ دعوت دینا ہے. تو حکمت کے ساتھ دعوت دو اور اچھے الفاظ میں
اچھے انداز میں دعوت پیش کرو. تو انہوں نے جب اس طرح اس کو ترتیب سے دھیرے دھیرے سمجھایا، وہ بڈھے میں نے کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گیا. پھر اس کو کہا کہ مجھے تمہارے ساتھ لے جاؤ، میں یہاں رہ کر کیا کروں گا، مجھے کچھ سکھاؤ. وہ اس کو لے آئے اپنے ساتھ اور اپنے ساتھ رکھا کشتی میں لے لیا، سوار کر لیا اس کو. اب اس نے دیکھا کہ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، وہ بھی اس طرح نماز پڑھنے لگے. کیسی گونگی نماز، قرآن تو آتا نہیں ہے، تسبیحات تو ابھی آتی نہیں ہے، جیسا لوگ کرتے ہیں ویسا کیا. اور نیو مسلم کو ایسی ہی نماز پڑھائی جاتی ہے. کوئی لڑکا لڑکی مسلم ہو تو اس وقت کی نماز اس پر فرض ہو جائے گی. ابھی ظہر کے وقت میں مسلمان ہوا تو ظہر کی نماز فرض ہے، اس کو غسل کرو، پاک صاف نماز پڑھو. اگر مجھے کچھ آتا نہیں تو کوئی نو پرابلم، گونگی نماز پڑھو. ہمارے جیسے کاپی کر لو، میرے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، جیسا میں کرتا ہوں ویسا کرو. تو اس میں بعض مرتبہ لطیفے بھی ہو جاتے ہیں. اس کو کہا کاپی کرنے کو تو اس کو کھانسی آئی تو وہ بھی کھانسی کر رہا. ہر بھائی کھانسی میں کاپی نہیں کرنی تھی. تو یہ اس کو اپنے ساتھ کھڑا کر کے گونگی نماز پڑھاؤ. ایک کتاب ہے من الظلمات الی النور. ایک لڑکا تھا لال کرشن، یہ 1920-25 کی بات ہے، پارٹیشن سے پہلے کی. یہ مسلمان ہوا تھا. اس نے اپنی رویداد لکھی ہے اس میں، من الظلمات الی النور، فرام ڈارکنس ٹو لائٹ، اندھیرے سے روشنی کی طرف. تو انہوں نے لکھا ہے کہ وہ جس علاقے میں تھے وہاں ہندو مسلم مکس تھے، اسکول میں مکس جاتے تھے. تو ان کے کچھ فرینڈز تھے تو ان کے ساتھ انٹریکشن رہتا تھا. تو اسلام کی بہت سی چیزیں انہوں نے سیکھ لی تھی. لیکن ان کا خاندان کٹر ہندو، برہمن ہندو، کٹر ٹائپ کے، تو ان کو پتا تھا. لیکن دوستی ان کی تھی مسلمانوں سے. تو مسلمان فرینڈز کی گھر جانا آنا اور اسکول میں ان سے بات چیت کرنا. تو ان کو اسلام میں انٹرسٹ ہو گیا. اب جوان لڑکا ہے، ابھی تو اسکول جاتا ہے، لیکن اس کو اسلام اچھا لگنے لگا. پھر انہوں نے کہا کہ دھیرے دھیرے اسلام کی طرف آئے، کچھ باتیں سمجھ میں آنے لگی. مولانا صاحب کے پاس، امام صاحب کے پاس لے گئے. تو امام صاحب نے ان کو کچھ نصیحتیں کی کہ بھئی تم رات کو سونے سے پہلے اللہ رب العزت والجلال سے اسماء حسنہ کے ذریعہ دعا مانگا کرو، فلاں اسم یا ہادی پڑھا کرو. تو یا ہادی پڑھ کر کے سو جاتا تھا. پھر کوئی اور نام اس کو دیا. اب اس کے دل میں اسلام اترنے لگا. وہ کہتا ہے رمضان کا مہینہ آیا تو چپ چاپ سے میں نے کچھ روزے بھی رکھ لیے. اور شب قدر آئی تو میں رات کو اپنے یہاں بالکنی میں بیٹھا باہر دیکھنے لگا. میں نے سن رکھا تھا کہ شب قدر میں یہ درخت اور پتھر سجدہ کرتے ہیں. تو مجھے دیکھنا تھا کہ یہ کب سجدہ کریں گے اور کیسے کریں گے. تو میں باہر بالکنی پہ پلنگ پہ بیٹھا رہا. لیکن کتنی دیر بیٹھا سو گیا. وہیں پر نیند آ گئی. جب اٹھا تو میں نے کہا اوہو درختوں نے سجدہ کر لیا ہوگا اور میں مس ہو گیا، میں نہیں دیکھ سکا. وہ بیچارہ کیا سمجھے، ابھی تو غیر مسلمان بھی نہیں ہے. وہ اس نے اس بات کو حقیقت سمجھا. حالانکہ وہ ایک روحانی سجدہ ہوتا ہے. حقیقت میں وہ درخت سجدہ نہیں کرتا، جھکتا نہیں ہے. وہ کوئی روحانی کیفیت ہوتی ہے جو مشائخ کو نظر آتی ہے. اس لیے انہوں نے کہا کہ ان درختوں کو روحانی طور پر ہم نے سجدہ کرتے دیکھا. خیر وہ کہتا ہے پھر انہوں نے خواب دیکھا کہ کوئی پہلے ایک خواب میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی. استاد اور امام صاحب کے پاس وہ لنچ ٹائم میں، فری ٹائم میں جا کر بیان کیا. امام صاحب سمجھ گئے کہ اسلام کے قریب آ رہا ہے اور اس لڑکی کو ہدایت ملنے والی ہے. اب جو ہے انہوں نے اس کو کہا تم وہ وظیفہ چالو رکھو، انشاءاللہ اللہ پاک آسان کریں گے. چالو رکھا انہوں نے. کچھ دن بعد پھر دوسرا خواب دیکھا انہوں نے کہ وہ ایک ایریا ہے اور اس میں یہ دجال نکلا ہوا ہے اور بہت سے بچے اس کے ارد گرد جمع ہیں. تو وہ بچوں کو ٹافی دے رہا ہے، سویٹ تقسیم کر رہا ہے. تو یہ اس کی طرف گئے اور اس کو کہا مجھے تیری ٹافی سویٹ کی ضرورت نہیں ہے، تو کانا دجال ہے، ملعون ہے، کمینہ ہے، تو جا یہاں سے. اب اس نے غصے میں آ کر ان کو پکڑا اور غصہ کر کے یوں کر کے زور سے پٹخا پھینکا ان کو. تو وہ دور جا کے گرے. وہاں جھاڑیاں تھیں اور دجال نے کہا میں ابھی تیری خبر لیتا ہوں. تو اتنے میں اس طرف
دیکھا کہ ان درختوں کے پیچھے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں ہیں اور اس کو اشارہ کیا ادھر آ جاؤ. چونکہ انہوں نے پہلے خواب میں دیکھا تھا ایک دفعہ حضور کو, تو ان کو شکل ذہن میں تھی, پہچان گئے کہ یہ تو حضور ہیں. تو یہ حضور کے پاس چلے گئے, فکر نہ کرو یہ تو دجال ہے, ایسے امتحان آتے ہیں اور بھی امتحان آئیں گے, تم اس میں مضبوط رہنا, پاس ہو جاؤ گے تم. انہوں نے صبح کو وہ خواب بیان کیا امام صاحب سے. امام صاحب نے کہا بھائی ایسا لگتا ہے تیری ہدایت کا وقت قریب آ گیا ہے, اور حضور نے جو یہ پیشین گوئی کی ہے اس کا مطلب یہ کہ تجھ پر امتحان آئے گا اور ٹیسٹ آئیں گے اور تجھے ان ٹیسٹ میں پاس ہونا پڑے گا. یہ کہتے ہیں ابھی تو میں اسلام کے لیے ریڈی نہیں ہوا تھا, یعنی ڈکلیئر کرنے کے لیے ریڈی نہیں ہوا تھا, اسلام میرے دل میں اتر گیا تھا, لیکن پھر میں نے سوچا کہ میں کب تک انتظار کروں گا. تو ایک دن میں نے پھر امام صاحب سے کہہ دیا کہ مجھے تو آپ کلمہ پڑھا ہی نہیں, اب مجھ کو چین نہیں ہے, سکون نہیں ہے. کہا ٹھیک ہے کل جمعہ میں تم آ جاؤ, جمعہ کی نماز میں تم کو کلمہ پڑھا دیں گے. تو وہ اچھی طرح غسل کر کے تیار ہو کر کے جمعہ کے روز آ گیا. تو وہ کہتے ہیں کہ امام صاحب نے مجھے اپنے سامنے بٹھایا, ٹوپی شوپی پہنائی, اپنا لباس پہن کر بٹھایا, پھر لوگوں کے سامنے اسلام اور اسلام کے پلر 5 پلرز آف اسلام کی حقانیت کا بیان کیا. بہت زبردست بیان کیا امام صاحب نے. اور اس کے بعد سب سے کہا کہ یہ لڑکا آیا ہے, یہ کلمہ پڑھنا چاہتا ہے, دیکھو اس پر آزمائشیں آئیں گی کیونکہ خاندان چھوڑے گا نہیں, تم سب لوگ اس بچے کا ہیلپ کرو گے نا, سپورٹ کرو گے نا. سب نے کہا ہاں ہم سپورٹ کریں گے, آپ فکر نہ کرو. ان کو کہا کہ چلو کلمہ پڑھو. کلمہ پڑھایا. اس کے بعد کہا کہ تم غسل کر کے ہی آئے ہو, اب نماز پڑھنی ہے. تو کہتے ہیں میری پہلی گونگی نماز پڑھائی, مجھے کچھ نہیں آتا تھا, نہ اللہ اکبر, نہ سبحان ربی العظیم, نہ سبحان ربی الاعلیٰ, نہ سورہ فاتحہ, نہ قل هو اللہ, نہ تحیت, نہ کچھ. وہ کہتے ہیں کہ میری پہلی گونگی نماز تھی. اور وہ لڑکا کہتا ہے کہ اس نماز میں جو نورانیت اور روحانیت مجھے محسوس ہوئی تھی پوری زندگی بھر محسوس نہیں ہوئی, حالانکہ وہ میری گونگی نماز تھی. لیکن وہ چونکہ کلمہ پڑھ کر فوراً نماز پڑھ رہا تھا تو اس کا دل جو ہے گناہوں کی آلودگی اور گندگی اور فلت سے بالکل پاک, پیور, کلین تھا. تو اس لیے وہ نورانیت اور روحانیت کو اپنے اندر جذب کر رہا تھا. تو اس لیے اس میں جو اس کے جو اثرات اور ایفیکٹ اور انوارات اور برکات تھے وہ پورے اندر ابزرو ہو رہے تھے. وہ کہتے ہیں کہ اتنی زیادہ توجہ اور دھیان اور استحضار اور ایسے انوار اور ایسی برکات پوری زندگی بھر نماز میں کبھی محسوس نہیں ہوئے جو اس گونگی نماز میں اور دم نماز میں محسوس ہوئے تھے. پھر آگے انہوں نے لکھا کہ میں تو گھر پر کہلوا دیا تو میں تو مسلمان ہو گیا ہوں, مسلمانوں کے ساتھ رہوں گا. تو اب جو ہے گھر میں تو کوحرام مچ گیا. اس کے باپ تو آرمی میں میجر تھے تو وہاں پر خط لکھا. تو اس کے باپ نے وہاں کچھ آدمیوں کو کہا کہ اس کو بلا کر کے سمجھاؤ نہ, میں آتا ہوں. انہوں نے کہا مجھے کسی سے بات نہیں کرنی ہے. مسلمانوں نے اپنے یہاں اس کو لاڈجنگ بھی رہنے کا بھی دیا. امام صاحب کے یہاں آ کر کے وہ کچھ اب نماز وماز سیکھنے لگا, اپنا کچھ پڑھنے لگا. تو لوگوں نے اس کو مسلمانوں پر کیس کر دیا, امام صاحب پر کیس کر دیا کہ امام صاحب نے اس کو زبردستی مسلمان بنایا ہے. اب کیس کی تاریخ آئی, کورٹ میں گئے. امام صاحب نے کہا بھائی میں نے زبردستی کلمہ نہیں پڑھا ہے, انہوں نے شوق سے پڑھا ہے. تو اس کورٹ کیس میں اس کے باپ بھی آ گئے تھے, جہاں سے اس کا باپ وہاں سے پہنچ گیا تھا. اور انہوں نے, حالانکہ یہ اوور 16 تھا اور ایج کے اعتبار سے اپنے کام کا خود مختار ہو گیا تھا اور اپنا جو ڈیسیجن لینا چاہے لے سکتا تھا, مگر انہوں نے اس کو کنسیڈر نہیں کیا. اور جج کو کچھ رشوتیں پیچھے سے پکڑا تھی, تو اس رشوت کی لالچ میں جج نے ادھر ادھر ٹویسٹ کر کے فیصلہ اس کے باپ کے حق میں کر دیا اور اس کو باپ کے حوالے کر دیا. اب باپ اس کو گھر لایا اور وہاں تو پہلے ہی سے ماتم بچھا ہوا تھا, تو اس کو پہلے تو سمجھایا, لیکن یہ لڑکا مضبوط تھا. میں بت کی پوجا نہیں کروں گا, میں تو کلمہ پڑھ چکا ہوں, ایک اکیلے اللہ کی عبادت کروں گا. تو پھر اس کے باپ نے اس کو کہا کہ اچھا چلو تم اب یہاں سے ہم فلاں جگہ جاتے ہیں, تجھے دوسری اسکول میں داخل کرتے ہیں. تو وہ اس علاقے سے ان کو لے کر وہ کشمیر کے کسی پہاڑی علاقے میں لے گئے, اور بہت دور وہاں بسیں بھی نہیں جاتی ہیں, ایک جگہ جا کر بسیں رک جاتی ہیں, پھر وہ گدھوں کے اوپر پہاڑی کے اوپر جانا پڑتا ہے. تو ایسی جگہ لے گیا.
پھر وہاں اس کے کچھ دوست احباب تھے، کچھ آبادی تھی، وہاں لے جا کر کے پھر دوسرے دن اس کو ایک طرف لے جا کر ڈنڈے سے خوب پٹائی گی، اس کو بہت مارا، لہو لہان کر دیا. اگر سیدھا نہیں ہوا تو یہی تیری سزا ہے. اب مار کے تجھے قتل کر دوں گا لیکن تجھے مسلمان نہیں رہنے دوں گا. اب یہ تو مجبور تھا، آس پاس میں تو وہاں اور کچھ کر نہیں سکتا تھا. باپ نے اس کو کہا کہ یہ اسکول ہے، کالج جو کچھ بھی ہے، اس میں تجھے جانا ہے، اور اس کو ادھر بھیج دیا. اب وہ جانے لگا بیچارہ، کچھ مرہم پٹی کر کے. اب وہاں جاتے دھیرے دھیرے اب اس پر پورا واچ ہے، اسکول میں بھی، یہاں بھی. اس کے پیچھے بھی CID ہیں جس کو لگا دیا ہے جاسوسوں کو کہ اس کو دھیان رکھنے کا، یہ کسی مسلمانوں کے ساتھ دوستی نہ کرے. وہاں بھی کچھ مسلمان لڑکے تھے، تو ان مسلمان لڑکوں کے ساتھ دھیرے دھیرے جب وہ ٹھیک ٹھاک ہو گیا تو کلاس میں مسلمان لڑکوں سے وہ دوستی کی اس نے. پھر ان کو اپنا پورا بتایا کہ یار میرا تو یہ قصہ ہے اور میرا یہاں جی نہیں لگ رہا ہے، مجھے اپنے علاقے واپس جانا ہے. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے کچھ کریں گے. پھر اس نے خط لکھ کر کے ان کو دیا کہ تم اس ایڈریس پر اس کو پوسٹ کر دو. اور وہ خط انہوں نے وہاں امام صاحب کے ساتھ کچھ حاجی صاحب تھے جو ان کی مدد کرتے تھے، ان کو بھیجا. تو وہ حاجی صاحب نے اور سب نے وہ خط پڑھا کہ میں فلاں جگہ ہوں، تم مجھ کو لینے کے لیے آؤ اور میں تمہارے ساتھ آ جاؤں گا، میری جان چھوڑاؤ یہاں سے. تو واپس جواب اس ایڈریس پر لکھنا. اس لڑکے کے ایڈریس پر جواب آ گیا، ان کو دے دیا اس کو. تو اب جو ہے اس نے وہ لے کر کے پھر دوبارہ جواب لکھا، پھر ان کا جواب آیا. پھر وقت طے ہوا کہ فلاں تاریخ کو حاجی صاحب آئیں گے اور تم کو لے جائیں گے. تو چنانچہ حاجی صاحب اس مسلمان کے گھر پہنچے اور پھر یہ لڑکا اسکول آیا تو بتا دیا کہ فلاں وقت آنے والے ہیں. تو اسکول میں بریک ٹائم کے اوپر یہ لڑکا آیا اور درخت کے اس طرف بیٹھا اور حاجی صاحب اس طرف منہ کر کے بیٹھے، کسی کو شک نہ جائے. پھر دونوں نے آپس میں بات چیت کی اور مشورہ یہی طے ہوا کہ بھئی جب سب اسکول لیسن میں جائیں گے تو یہ سنیک ہو جائیں گے اور ان کے ساتھ وہاں سے بھاگ نکلیں گے. چنانچہ جب سب لیسن میں گئے تو یہ جو ہے وہاں سے چھوٹ نکلے اور نکل کر حاجی صاحب اس کو لے کر چل دیے. اب وہ تو پہاڑی علاقہ تھا، بسیں تو تھی نہیں، تو بھاگتے وہ جنگل میں. ان کو کہا تھا کہ فلاں جگہ ایک گھر ہے، تم وہاں جا کر کے رات ٹھہر جانا. چنانچہ یہ وہاں گئے، وہاں پہلے کھلوا دیا تھا. جب وہاں پہنچے تو انہوں نے کچھ کھلایا پلایا جو کچھ. ابھی تو وہاں اطمینان سے بیٹھے تھے کہ رات کے اندھیرے میں 12 بجے باہر کچھ روشنیاں اور آواز سنائی دی. یہ سمجھ گئے کہ ڈھونڈنے کے لیے آئے ہیں. تو یہ لوگ جلدی سے ان گھر والوں نے کہا بھائی تم چلے جاؤ ورنہ ہماری قیامت آ جائے گی، یہ تو ہمارے اوپر حملہ کریں گے، ہمارا نقصان کریں گے. تو یہ لوگ بھاگ نکلے وہاں سے. اب اندھیرے کے اندر پوری رات چلتے رہے، بھاگتے رہے، ڈرے ہوئے، سہمے ہوئے. اور پھر آگے دوسرے روز صبح ہو گئی اور چلتے دوپہر ہونے لگی. تو ایک جگہ پہنچے، کوئی چھوٹا سا گاؤں آیا. تو وہاں لوگوں سے پوچھا، دیکھا کہ سب ہندو ہیں اور کوئی مسلمان نظر نہیں آ رہا. ان کو ڈر لگا. ایک مسلمان حاجی اور اس کی ساتھ ہندو لباس والا لڑکا اسکول سے بھاگا ہوا، اسکول کی یونیفارم میں. تو یہ کیا ہو رہا ہے، کڈنیپ تو نہیں کر کے لے جا رہے ہیں؟ ڈر بھی لگ رہا. کسی سے پوچھا کہ یہاں کوئی مسلمان ہے؟ تو کہاں ایک گھر ہے مسلمان کا. تو مسلمان کے گھر جا کر نوک کیا کہ ہم لوگ ذرا کچھ بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، اتنے گھنٹوں سے چل رہے ہیں، کچھ کھایا نہیں پیا نہیں، کچھ ہماری مہمانی کرو، کچھ کھلاؤ. میں نے کہا نہیں کچھ مہمانی جاؤ یہاں سے. کنجوس تھے، نہ بیچاروں کا خیال کیا کہ مسافر ہیں، نہ خیال کیا، بھگا دیا ان کو. وہ حاجی صاحب سوچنے لگے کہ یہ جوان لڑکا نیو مسلم ہے، یہ کیا سوچے گا کہ مسلمان ایسے ہوتے ہیں. اسی لیے لیث ابن سعد نے کہا کہ ایک دن رات کی مہمانی واجب ہے، کیونکہ بعض مرتبہ بیچارہ مسافر مجبور ہوتا ہے، اس کے پاس کچھ کھانے پینے کا نہیں ہوتا، بھوکا مر رہا ہوتا ہے. تو ایسی حالت میں مہمانی کرنا واجب ہوتا ہے. یہ کہتے ہیں خیر ہم وہاں سے نامراد چلے، ادھر ادھر دیکھا تو کہیں کوئی پکوڑے والا نظر آیا تو چند پیسے کے کچھ پکوڑے لیے، اسے کھا کے پانی پی لیا، پھر آگے چلے. بھاگتے دوسرے دن جو ہے ایسی جگہ پہنچے جہاں مین روڈ آیا
اور جہاں سے کچھ بسیں گاڑیاں چل رہی تھی وہاں سے بس پکڑی اور پھر فلاں جگہ پہنچے، وہاں سے دوسری بس پکڑی اور اپنے وطن پہنچے. وہاں لوگوں میں اطلاع پہنچ گئی تھی کہ آ رہے ہیں، انتظار ہو رہا تھا. تو اب جب یہاں آئے تو بڑے زور شور سے سب لینے کے لیے آئے، استقبال کیا اور پھر وہاں پر سیٹل کیا. اب کس کی ہمت تھی؟ اب تم رعب سے آ گئے تھے، ڈٹائی سے. اب کوئی کیس ویس کچھ نہیں کر سکتے. اب وہ لڑکا بڑے رعب سے وہاں پر رہنے لگا، میں تو مسلمانوں کے ساتھ رہوں گا اور برابر سے مضبوط. پھر وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کچھ نہ صرف یہ کہ پڑھائی کی بلکہ پڑھائی کے بعد عالم کلاس شروع کیا اور عالم بنے، باقاعدہ پورے عالم دین ہوئے. پھر وہ کہتے ہیں وہ پارٹیشن ہو گیا 47 کا، اس وقت بہت افراتفری ہوئی، کوئی ادھر پاکستان جا رہا ہے، کوئی ادھر انڈیا آ رہا ہے. تو ان کے رشتہ دار پاکستان کی طرف سے انڈیا آ رہے تھے ہندو، تو اب وہ امانت وغیرہ تو وہ اس کی ماں کے پاس تو آتا جاتا رہتا تھا. تو اس کی ماں وغیرہ نے اپنے زیور جو تھے وہ چھپا کر کے اس کو دے دیے کہ تو مسلمان ہے، تجھے کوئی کچھ نہیں کرے گا. اس نے وہ زیور برابر اپنے پاس محفوظ رکھے. جب وہ لوگ پاکستان چھوڑ کر ہندوستان جانے لگے تو وہ پورا تھیلا جو ہے برابر ان کو آ کر کے دے گیا کہ اس میں سب کے زیورات ہیں اور سب عورتوں کے، ان کے خاندان کے. کہنے لگا دیکھا ہمارا ہندو کا خون ہے نا، اس لیے اتنا امانت دار ہے. تو انہوں نے کہا نہیں وہ نہیں، اسلام مجھے کہتا ہے کہ امانت داری سے رہنا چاہیے، تو میرے اللہ کا حکم ہے اس لیے میں امانت داری سے ہر چیز ادا کر رہا ہوں. خیر پھر وہ رہنے لگے آگے. پھر آگے لمبا انہوں نے قصہ سنایا ہے. تو مجھے میرا ذہن وہ اس پورے قصے کی طرف صرف اتنی بات سے گیا کہ گونگی نماز. تو خواجہ عبد الواحد بن زید رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس بڈھے کو گونگی نماز پڑھائی اور اس کے بعد اس کو اپنے پاس کشتی میں رکھا اور اس کو کھلایا پلایا. اب جو ہے وہ رات ہوئی تو یہ لوگ سب سونے لگے. تو اس نے کہا کہ بھئی یہ تمہارے اللہ جن کی تم عبادت کرتے ہو وہ سوتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا نہیں بھئی وہ تو لا تأخذوہ سنۃ ولا نوم، ان کو تو اونگ نہیں آتی، وہ تو نہیں سوتے. تو کہا پھر تم کیسے عبادت کرنے والے ہو کہ تمہارا معبود جاگ رہا ہے اور تم سو جاتے ہو؟ سب کو اس کی عبادت کرنا چاہیے رات میں. پڑا ہے تو ہم سے بھی آگے نکل گیا ہے. وہ کہتے بھائی ہم تو تھکے ہوئے، ہم کو تو نیند آ رہی ہے. ہم لوگ سو گئے اور رات بھر بیٹھا رہا اور جو کچھ اس نے ٹوٹا پھوٹا جو کلمہ جو سیکھا تھا، تسبیح جو پڑھی تھی وہ اپنا ذکر کرتا رہا اور ٹوٹی پھوٹی گونگی نماز پڑھتا رہا، عبادت میں رہا. کشتی چلتی رہی. چند روز بعد ہم اپنے جہاں پہنچنا تھا وہاں پہنچے. تو ہم نے کہا آگے تو ہم نے کہیں اور جانا ہے، اس کو ہم کچھ تھوڑا بہت پیسہ جمع کر کے دیتے ہیں تاکہ بیچارے کا گزارا ہو. نیو مسلم ہے، یہ کہاں جائے گا، کھائے گا کہاں سے، بندوبست کیسے کرے گا. تو ہم سب کشتی والوں نے تھوڑے پیسے جمع کیے اور وہ پوٹلی جو ہے اس کے پاس لائے اور اس کو کہا کہ یہ آپ رکھو. اس نے کہا یہ کیا ہے؟ ہم نے کہا کہ اب ہم چھوٹے پڑ رہے ہیں، ہم اپنے راستے پہ جا رہے ہیں، آپ کہیں اور جاؤ گے، یہ تھوڑے پیسے ہیں آپ کو کام آئیں گے، آپ اس سے کھانا پینا اپنا خرچہ نکالنا. تو اس نے کہا ارے یار تم لوگ بھی عجیب لوگ ہو، مجھے جس راستے پر تم نے بلایا ہے اس راستے پر تم خود نہیں چل رہے ہو. میں 70 سال تک بت کی پوجا کرتا تھا تو اس مالک نے مجھے ایک دن بھی بھوکا نہیں رکھا. اب میں اس کی پوجا کرنے لگا ہوں تو وہ مجھے بھوکا رکھے گا؟ مجھے نہیں چاہیے تمہارے پیسے، لے جاؤ، وہ میری فکر کرے گا، وہ مجھے کھلائے گا. یعنی توکل میں کیسے اعلیٰ درجے پر پہنچ گیا ہے. ہم لوگ پوری زندگی مجاہدہ محنت کر کے بیٹھ جائیں تو بھی ہم کو ایسا توکل حاصل نہیں ہوگا. لیکن اللہ جب ہدایت دینے پہ آتے ہیں تو کیسی ہدایت دیتے ہیں، ایسا لگتا ہے اس کی فطرت اچھی تھی اور بیچارے کو حق پہنچا نہیں تھا تو بیچارہ باطل میں مبتلا تھا تو اس لیے بت کی پوجا کر لیا کرتا تھا. اب خواجہ صاحب کہتے ہیں کہ ہم نے تو حیران ہوئے اس کی بات پر، چنانچہ وہ پوٹلی اس نے قبول نہیں کی. ہم لوگ واپس آ گئے. ابھی تو ہم وہیں پر تھے کہ کسی نے کہا کہ بھئی وہ جو بڈھا نیو مسلم ہوا تھا نا وہ بیچارہ سکرات میں ہے، اس کی تو موت آ رہی ہے. تو ہم لوگ دوڑے تو وہاں پہنچے تو دیکھا تو بیچارے کی تو روح قبض ہو گئی ہے. تو پھر ہم نے جلدی سے اس کا سب تجہیز تدفین کی، جنازہ پڑھا. ہم کو حیرانی ہوئی، دفن کیا اس کو. خواجہ صاحب کہتے ہیں کہ رات کو جب میں سویا میں نے خواب دیکھا.
کہ بہترین باغ باغیچہ، پھول پھلواریاں، نہریں بہہ رہی ہیں، اور اس میں شاہی محل ہے. تو اس شاہی محل میں داخل ہوا تو میں نے دیکھا کہ وہ جو نیو مسلم بوڑھا تھا، بالکل جوان ہٹا کٹا شکل میں بیٹھا ہوا ہے مزے سے، اور مجھے دیکھ کر کہنے لگا عبد الواحد دیکھو میرے مالک کا مجھ پر کتنا کرم، کتنے کریم ہیں میرے مالک، کتنے مہربان ہیں. میں تو کہیں دور بت کی پوجا کرتا تھا، تو اس مالک نے تمہاری کشتی کو ہوا میں ادھر ادھر گھمایا اور اس کو پہنچا دیا ہمارے جزیرے کے پاس. نہ وہ ہوا ادھر ادھر ہوتی، نہ کشتی رستہ بھولتی، نہ ہمارے جزیرے پر پہنچتی، نہ مجھے ہدایت ملتی. تو اس مالک نے تمہاری کشتی کو میرے جزیرے کے پاس بھیجا، اور جزیرے میں تم کو ادھر ادھر گھماتے گھماتے میرے بت خانے کے پاس پہنچایا، اور مجھے دعوت کے لیے تم کو اللہ نے میرے پاس بھیجا. تم نے مجھے دعوت دی اور میں نے قبول کی، میں مسلمان ہوا. اور اب جو ہے جب میرا انتقال ہوا تو اللہ پاک نے یہ ساری نعمتیں، تو دیکھو مجھ کو کتنی نعمتیں یہاں دی. یہ زیادہ محنت بھی نہیں کی، ابھی کچھ ہی دن کا نیو مسلم ہے اور انتقال کر رہا ہے، اور اللہ پاک کتنا اجر دے رہے ہیں. اس کو ایک حدیث میں حضور نے فرمایا عمل قلیلا واجر کثیرا. ایک شخص آیا، حضور جہاد میں نکلے ہوئے تھے، آئے سامنے، اس نے کہا کہ یہ اس راہ میں قربانی دیں تو اس سے اللہ کے ہاں کیا ملتا ہے. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی جو آدمی اخلاص کے ساتھ اللہ کے راستے میں قربانی دے اور اپنی اس کی جان جائے تو اللہ اس کو جنت نصیب کرتے ہیں. اس نے کہا مجھے کلمہ پڑھاؤ. اس نے کلمہ، غیر مسلم تھا، کلمہ پڑھا اور میدان جنگ میں دوڑا اور لڑتے لڑتے اپنی جان کی قربانی پیش کر دی، شہید ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تعجب فرمانے لگے، ان کی تدفین فرمائی، اور اس کے بعد حضور نے فرمایا عمل قلیلا واجر کثیرا. اس نیو مسلم نے ایک نماز نہیں پڑھی، ایک سبحان اللہ نہیں پڑھا، ایک الحمدللہ، ایک اللہ اکبر نہیں، وہ تھوڑا سا عمل کیا، تھوڑا سا عمل، لیکن اجر اس کو اللہ نے کتنا زیادہ دیا. تو اللہ تو بہت دینے والے ہیں، یہ ہم لوگوں کو اللہ سے لینے کا طریقہ آنا چاہیے. تو یہ اللہ پاک ہیں اور ہدایت کے دروازے کھولتے ہیں. ہم لوگ دعوت کا کام کریں لیکن یہ نہ سمجھیں کہ میں سب کچھ کر رہا ہوں. ہم کچھ نہیں کرتے، کرنے والا کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے. اللہ بھیجنے والا کون ہے؟ اللہ. اور دعوت کا کام کرانے والا اور بلانے والا کون ہے؟ اللہ. اور دل میں اتارنے والا کون ہے؟ اللہ. اور اس آدمی کو ہدایت دینے والا کون ہے؟ اللہ. اس کو دین پر لانے والا کون ہے؟ اللہ. کبھی بھی ہماری نظر اپنی طرف اور اپنی محنت کی طرف نہیں ہونی چاہیے. ہر وقت، ہر لمحہ، ہر گھڑی اللہ کی طرف نظر ہونی چاہیے کہ سب کچھ اللہ کرتے ہیں، اللہ ہی اللہ ہے، یہ ساری دنیا اللہ کی ہے، ہم کچھ نہیں ہے، یہ اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کی ملک ہے، اور اللہ جو چاہتے ہیں وہ ہوتا ہے. ہم کو اللہ اپنے دین کے کام کے لیے استعمال کرنے، یہ ہماری خوش نصیبی ہے، ہم یوز ہو جائیں دین کے لیے. ایک حدیث میں یہ دعا بھی آئی ہے، اللہم ارزقنی طیبا واستعملنی طیبا. اے اللہ مجھے رزق بھی بہت طیب اور عمدہ اور بہترین نصیب کر، اور مجھے استعمال بھی کر بہت اچھی طرح سے، کہ میں تیرے دین کے لیے استعمال ہو جاؤں. بس میرے دین، مجھے اپنے دین کے لیے تو استعمال کر لے. تو اللہ ہمیں اپنے دین کے لیے استعمال کر لیں، یہ ہماری خوش نصیبی ہے. تو یہ دعوت کا کام بہت برکت والا کام ہے. حضرات پیغمبران علیہم الصلوات و تسلیمات محنت کرتے تھے، اور ان کی محنت سے اللہ پاک جن بندوں میں صلاحیتیں ہوتی تھیں ان کو راہ حق پر لے آتے تھے. وہ پیغمبروں کے ساتھ رہتے، ان کے حواری بنتے، ان کے صحابہ بنتے، اور اونچے اونچے بلند درجات حاصل کرتے. تو یہ پیغمبروں کا ایک سلسلہ چلتا رہا، پیغمبر آئے گئے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، سید الاولین والآخرین ہیں، امام المتقین ہیں، رحمت للعالمین ہیں، شفیع المذنبین ہیں، خاتم النبیین، یعنی آپ تمام نبیوں کے خاتم اور فائنل اور سیل آف دا پروفٹس ہیں. آپ یونیورسل پروفٹ ہیں اور پوری دنیا کے انٹرنیشنل پروفٹ ہیں. آپ نیشنل، ٹرائبل، ریجنل نہیں ہیں،
اب انٹرنیشنل پروفٹ ہیں. جب وہ آخری پروفٹ آ گئے، انٹرنیشنل پروفٹ آ گئے، تو اب کسی اور نبی کی ضرورت نہیں رہی. اللہ نے قرآن میں ڈکلیئر کر دیا وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتم النبیین. جب آپ خاتم النبیین ہوئے تو پھر یہ جو کام ہے یہ بھی تو آگے بڑھانا تھا. تو اس کی ذمہ داری کس کو سونپ دی گئی؟ امت مسلمہ کو. آپ کہا کہ اب یہ کام تم لوگ کرو، اور یہ ہماری خوش نصیبی ہے اور ہمارے لیے فخر کی بات ہے کہ وہ نبیوں والا کام ہم کو دیا گیا، دوسری امتوں کو نہیں دیا، ہم کو دیا گیا. ہم کو کہا کہ یہ اب تمہاری رسپانسبلٹی، تم کرو اس کام کو. اس کو کہا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. اور اس سے آگے کہا وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. تم میں ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو خیر کی طرف دعوت دے، نیکی کا حکم دے، برائی سے روکے، اور یہی لوگ کامیاب ہیں. تو جو اس کام کو کریں گے، وہی جو دعوت دیں گے، امر بالمعروف کریں گے، نہیں عن المنکر کریں گے، وہی کامیاب ہوں گے. تو یہ کام تو کرنا ہی کرنا ہے، اس کے بغیر چھٹکارا نہیں ہے. اور دیکھو کام تو دین کے بہت ہیں، سب شعبے دین کے ہیں، لیکن اس کام کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں گھر گھر جا کر نوک کرتے ہیں. کوئی اور کام والے گھر گھر جا کر نہیں بلاتے ہیں، تو یہ کام والے بیچارے گھر گھر جا کر نوک کرتے ہیں. اور اس میں بعض مرتبہ ابیوز اور انسلٹ بھی سننا پڑتا ہے. بعض مرتبہ سامنے والے بدتمیزی بھی کرتے ہیں، غصہ بھی کرتے ہیں، ڈانٹ بھی دیتے ہیں. تو صبر سے، تحمل سے کام لینا پڑتا ہے، جیسے پیغمبر حضرات صبر سے کام لیتے تھے. تو یہ جو اللہ پاک نے کہا یدعون الی الخیر، سب دعوت دے رہے ہیں خیر کی طرف، لیکن اس کام میں ایک خصوصیت یہ ہے کہ گھر گھر جا کر بلاتے ہیں. دوسری خصوصیت اس کام میں یہ ہے کہ اس کام کو کرنے والے اپنے جیب سے اپنا پیسہ خرچ کرتے ہیں. یہ کسی سے لیتے نہیں ہیں، یہ دیتے ہیں اور اپنا خرچ کرتے ہیں. اپنا بستر بوڑیا لے کر گھومتے ہیں، اپنے پیٹرول سے اپنی گاڑی میں ڈال کر کے جاتے ہیں، ٹریول ایکسپینسز اپنا دیتے ہیں. بیرون ملک جائیں تو اپنی فلائٹ کا ٹکٹ کا خرچہ خود نکالتے ہیں، کھانا پینا یہ خرچہ خود کرتے ہیں. تو یہ بھی عجیب بات ہے کہ اپنے جیب سے خرچ کر کے دوسروں کو دعوت دیتے ہیں. اور یہ پیغمبروں کی یہی عادت تھی. اس کو کہا قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ. سورہ یاسین میں کہا اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون، کہ یہ تم کو فری میں ایڈوائز دیتے ہیں، یہ تم سے کچھ پیسہ نہیں مانگتے، کچھ رینیومریشن، کوئی معاوضہ، کوئی ویجز نہیں مانگتے ہیں. یہ بیچارے خود تم کو دعوت دینے کے لیے اپنی خوشی سے آتے ہیں، تو پھر تم ان کی بات کیوں نہیں مانتے؟ تو اس خصوصیت اس میں یہ ہے کہ اپنی طرف سے اس میں خرچ کرتے ہیں. بھاگنا، دوڑنا، چلنا، محنت کرنا، پیدل جماعتوں میں جانا، یہ سب کون کرے گا آج؟ یہی لوگ کرتے ہیں. یہ اس کام کی خصوصیت ہے اور اس کے بڑے فائدے ہیں. جنید جمشید رحمۃ اللہ علیہ نے جو توبہ کی ہے، تو انیشیل جو سٹیج میں جو شروع ہوا ہے وہ ایک پیدل جماعت کی برکت ہے. وہ اپنی لائف سٹوری میں انہوں نے کہا، ہم نے اسٹڈی کیا، پڑھا، تو اس میں معلوم ہوا کہ یہ جب بالکل ٹاپ پیک میں تھے اور گانا گاتے تھے، اور یہ جو گویے ہوتے ہیں نا، سنگر، وہ سٹیج پر جب جاتے ہیں اور مست ہو جاتے ہیں تو دنیا و مافیا سے بے خبر ہوتے ہیں. اور پھر وہ پرفارم کرتے ہیں اور ان کی ایک سرکل ہوتی ہے، فرینڈشپ، اور اس میں سب اب یہ کلین شیو ینگ لڑکا، خوبصورت، حسین، ماشاءاللہ 6 فٹ کا لہیم شہیم، طاقتور، انرجیٹک. تو اب یہ 25-27 سال کا جوان لڑکا ہے گانے میں، اور یہ اپنے میوزک انڈسٹری کے اندر ٹاپ کے اوپر ہے. تو کہتا ہے ایک دفعہ میں جو ہے وہ اپنے اسٹوڈیو سے فارغ ہو کر کہیں سے گاڑی میں جا رہا تھا، تو میں نے دیکھا کہ تبلیغ جماعت والے گرمی کا دن ہے، پسینے میں شرابور ہیں، بستر اٹھائے ہوئے ہیں اور چلے جا رہے ہیں. تو میرے دل میں خیال آیا ان کو کیا پڑی ہے، یہ کیوں یہ بسترا لے کر کے، چمبو لے کر کے گھومتے رہتے ہیں اور یہ پسینے میں شرابور ہو رہے ہیں، کیا فائدہ اس سے؟
تو فوراً ابھی تو میں آگے چلا تھا کہ مجھے خیال آیا کہ بھئی یہ تم نے ان کے بارے میں بدگمانی کی، اور کسی مسلمان کے بارے میں بدگمانی کرنا اچھا نہیں ہے. تو میں نے گاڑی یو ٹرن ماری اور دوسری طرف سے گھوم کر کے واپس آیا. کراچی کی بات کر رہے ہیں جہاں وہ رہتے تھے. تو واپس آیا تو وہ جماعت والے تو بیچارے روڈ پر ابھی چل ہی رہے تھے. تو گاڑی سے نکل کر میں نے ان کے پاس جا کر سلام کیا اور السلام علیکم، کیسے ہیں، خیریت سے ہیں، کہاں سے آئے ہیں، آپ کہاں جا رہے ہیں، ایسی ہی بات کی. پھر ان سے میں نے کہا بھئی میری طرف سے آپ کو کوئی بات ایسی ہوئی ہو معاف کر دینا، میرا نام جنید جمشید ہے. وہ تو بیچارے پہچانتے نہیں تھے کون جنید جمشید، جماعت والوں کو گانے سے کیا لینا دینا. تو انہوں نے بولا. اب یہ لوگ گئے مسجد میں جہاں جانا تھا. تو وہاں مسجد میں شام کو جب مذاکرہ ہوا تو اس میں انہوں نے کہا کہ یار آج تو ایسا ہوا تھا، کوئی ایسا ینگ لڑکا وہ آ کر کے ہم سے کوئی معافی مانگنے لگا اور اس نے کہا میرا نام جنید جمشید ہے. تو اس کا ایک دوست تھا وہ جماعت میں لگا ہوا تھا، وہ بھی قدرتی اس مسجد میں اس جماعت کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا. اس نے کہا جنید جمشید کہاں، ایک دم چونک گیا. اچھا وہ تو تمہارے پاس آ کر یہ تو میرا دوست ہے، میں تو جانتا ہوں، وہ تو بہت بڑا گویہ ہے، سنگر ہے. تو اس نے کہا کہ ایسا لگتا ہے اللہ اس کو ہدایت دینے والے ہیں تو ان کو کچھ محنت کر دیں. اس نے فون کیا لیکن وہ تو اس زمانے میں موبائل اتنا یہ تھا نہیں، تو لیکن کسی طرح فون پہ کانٹیکٹ کرنے کی ٹرائی کی مگر ملاقات نہیں ہو سکی. کرتے رہے ٹرائی کہ کچھ کریں. تو پھر جو ہے ایک مرتبہ یہ کہتے ہیں میں عمرے میں جا کر آیا تھا تو میں نے اس کے یہاں پیغام بھیجا کہ میں جو ہے عمرے میں جا کر آیا ہوں، تمہارے لیے کچھ کھجور زمزم ٹوپی تسبیح لایا ہوں، تمہیں دینا چاہتا ہوں. اس نے کہا واپس جواب بھیجا کہ اچھا ٹھیک ہے فلاں دن آؤ، 5 منٹ کی ملاقات کریں گے. اور اس نے کہا ٹھیک ہے. یہ اس وقت وہاں پہنچ گئے اور پھر جا کر کے کافی دیر بیٹھے رہے، باتیں کی اور اس سے کچھ کہا کہ تم چلو نا میرے ساتھ آؤ نا، مولانا طارق جمیل صاحب سے ملو. نہیں نے کہا یہ مولوی صاحب ہیں. نہیں تم چلو ملنا ان سے. اس نے کہا ٹھیک ہے. طے کیا. ایک دن مولانا طارق صاحب کے یہاں لے گئے تو مولانا طارق جمیل صاحب نے اس کو کوئی توبہ ووبہ کی کوئی بات چیت نہیں، دین کی بات ہی نہیں، ادھر ادھر کی باتیں کرتی رہے. اور مولانا طارق صاحب بھی کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں کہیں سے گزر رہا تھا تو جنید جمشید وہ کانسرٹ میں کہیں گا رہا تھا اور کچھ کہیں نظر آیا اسکرین پر. تو میں نے کہا کہ یار یہ جوان کتنا اچھا لڑکا ہے، یہ توبہ کر لے تو کتنا اچھا ہو. وہ کہتے ہیں میرے دل میں ایسا خیال آیا تھا، 1 سال بعد میں نے دیکھا کہ وہ جوان میرے سامنے کھڑا ہے کہ اللہ پاک اس کی توبہ کے لیے راستے کھول رہے ہیں. اچھا اس میں ہم دیکھیں تو جنید جمشید کی فطرت بہت اچھی تھی، ان کا نیچر اچھا تھا کیونکہ وہ یو ٹرن مار کر کے جماعت والوں سے معافی مانگنے کے لیے آئے نا کہ میں نے ان کے ساتھ بدگمانی کیوں کی. یہ نیچر میں طبیعت کا اچھا ہونا اور شرافت نفس جو ہے اس کی دلیل ہے. اور جو آدمی شریف النفس ہوتا ہے اللہ پاک اس کے لیے راستہ کھول ہی دیتے ہیں. اللہ پاک کو ایسے شریف النفس اچھے اخلاق والے لوگ اچھے لگتے ہیں تو اللہ ہدایت کا ذریعہ بنا دیتے ہیں کچھ نہ کچھ. اس کی طبیعت میں شرافت تھی، اللہ پاک نے ان کے لیے ہدایت کا راستہ کھولا. پھر مولانا طارق جمیل صاحب نے اس کا کہا تم ہمارے پاس آیا کرو. تو اس کو مولانا طارق صاحب اچھے لگے اور فروٹ کھلاتے ہیں، چائے پلاتے ہیں، ناشتہ کراتے ہیں، ہنسی مذاق کرتے ہیں، جوک کرتے ہیں. تو جوانوں کو ذرا یہ چیزیں اچھی لگتی ہیں. تو مولانا طارق صاحب کہتے ہیں پھر میں اس طرف جہاں کہیں ہوتا تو جنید کو فون کرتا، پھر اس کے لیے گاڑی بھیجتا تو وہ اپنے کام کاج سے فارغ ہو کر کے اور رات کو بھی دیر سے آتا تو مولانا طارق صاحب اس کی ویٹ کرتے، بیٹھتے اس کے ساتھ چلا جاتا. پھر دھیرے دھیرے جب اس نے خود یہ کہا کہ مولانا صاحب اب مجھے ذرا تو توبہ کا جی چاہتا ہے، پھر مولانا صاحب نے اس کے لیے راستہ کھولا اور ہموار کیا. اور پھر توبہ ایک دم سے نہیں ہو گئی. وہ کہتے ہیں ایک دفعہ توبہ کی، داڑھی رکھنا شروع کیا تو سب کانٹریکٹ جو تھے، پیپسی کا کانٹریکٹ اور اس کا کانٹریکٹ، سب وہ انہوں نے کانٹریکٹ ختم کر دیا. یہ تم کیا ملنا بن گئے، داڑھی رکھ لی ہے تو شیو کرو اور نہ ہمارے ساتھ تمہارے سانگ وغیرہ کے کانٹریکٹ نہیں. اب حالات آنے لگے، پیسے نہیں، اب پریشانی آ گئی. ایک دفعہ توبہ توڑ دی لیکن پھر کچھ ٹائم کے بعد دوبارہ پھر توبہ کی اور اب توبہ پہ پکے ہوئے. اب سوچا کہ بھائی جو کچھ بھی ہو جائے میں نے نہیں چھوڑنا ہے، رزق اللہ کے ہاتھ میں، اللہ دیں گے. وہ کہتے ہیں کہ ایک وقت ایسا آیا کہ میرے پاس اپنے بچوں کی اسکول کی فیس بھرنے کے لیے پیسے نہیں تھے. میری ماں بیمار ہو گئی تو میری ماں کی دوائی خریدنے کے پیسے نہیں تھے میرے پاس. حالات آئے، اللہ پاک
ایسے ویسے نہیں دیتے ہیں، اللہ پاک بھی ٹیسٹ کرتے ہیں کہ کتنا اسٹرانگ ہے. جب وہ نکھر جاتا ہے اور پتہ چلتا ہے کہ ہاں یہ بڑا پکا ہے، پھر اللہ چھپڑ پھاڑ کے دیتے ہیں. پھر آگے لمبی سٹوری ہے. تو انہوں نے پھر آگے ایک بزنس میں، ان کا یہاں لندن میں ایک مکان تھا، تو ان کے ایک دوست نے کہا کہ جنید تو وہ مکان تیرا ہے نا وہاں، وہ بیچ دے، پیسے یہاں منگوا دے، میری بزنس ہے، تیرا نام، میری محنت، اور ہم دونوں پروفٹ شیئر کریں گے. تو انہوں نے پھر وہ اپنا جے ڈاٹ وہ کمپنی بنائی جنید جمشید کے نام سے، جس کی برانچز یہاں بھی ہیں. اور پھر وہ اس کو اتنا عروج پہ پہنچایا، تو جنید کا نام تو تھا ہی، تو اس کی وجہ سے وہ کلوزنگ، کپڑے، مردوں کے کپڑے اور طرح طرح کے شلوار قمیص، یہ سوٹ ووٹ، اور عید کے لیے تحفے اور یہ سب، پھر چل پڑی دکان. پھر تو جنید جمشید جب مرے ہیں تو کروڑ پتی تھے، اتنے کروڑ پتی ملینئر تھے. وہ کہتے ہیں پوری زندگی انڈسٹری میں گانا گایا تو بھی اتنے پیسے نہ بنتے کہ جتنے اللہ پاک نے اس تجارت کے ذریعے مجھے دیے. تو اللہ پاک نے پھر چھپڑ پھاڑ کر دیا. اور پھر سب سے بڑی بات، شہادت کی موت ان کو دی. شہادت کی موت کس کو ملتی ہے؟ شہید کی حالت میں موت آئی. اور مولانا طارق صاحب سناتے ہیں کہ جنید جمشید ایک دفعہ مجھے رات کو فون کرتا ہے، مولانا صاحب کوئی زمانہ ایسا تھا کہ میں 5 اسٹار ہوٹلوں میں ہوتا، اچھے اچھے کھانے سامنے ہوتے، سب یار احباب بیٹھے ہوتے اور مزے ہوتے، اور جو چیز ساری دنیا کی چیزیں موجود ہوتی، اور بہترین فرش پر اور پلنگ پر 5 اسٹار بیڈ روم میں ہم سوتے. آج میں پشاور کی فلاں مسجد میں آیا ہوں، ٹوٹی پھوٹی مسجد ہے اور سوکھی روٹی کھائی ہے اور چٹائی پہ نیچے فرش پہ سویا ہوا ہوں، لیکن خدا کی قسم اس وقت دل کو جو چین سکون مل رہا ہے وہ اس 5 اسٹار ہوٹل میں اس پلنگ کے اوپر نہیں ملتا تھا. تو یہ جب انسان اللہ کی راہ میں قربانی دیتا ہے تو وہ انر پیس، باطنی سکون جو ہے وہ اللہ اس کو نصیب کرتے ہیں. تو یہ دعوت کے کام میں اللہ نے بہت برکت رکھی ہے، لیکن شرط اس میں یہ ہے کہ اخلاص کے ساتھ کیا جائے، ترتیب سے کیا جائے. اور سمجھیے کہ اس میں جو چیزیں ہیں، جس نہج سے ہمارے اکابر اس کو چھوڑ کر گئے ہیں، اسی نہج پر کیا جائے. یعنی دعوت کے کام کو مقصود نہ بنائیں، مقصود اللہ کو بنائیں. یعنی یہ نہ کہیں کہ بھئی ہمارا کام جو ہے وہ پھیلنا چاہیے، ہمارے پاس آؤ. ہم کیا ہیں؟ ہمارے پاس نہیں آنا ہے، اللہ کے پاس آنا ہے. وہ دعوت دیتے تھے مسجد کی، مسجد میں آؤ، نماز پڑھو. اگر بیان نہیں بھی سننا ہے تو کوئی نہیں، بیان مت سننا، لیکن مسجد میں آؤ، نماز تو پڑھو. ہم لوگ یو ایس میں جاتے ہیں تو یو ایس میں تو گشت ہوتی ہے، تو اس میں بیان کا نہیں، نماز کی دعوت دیتے ہیں کہ مسجد میں آ جاؤ، نماز پڑھ لو. بیان نہیں سننا ہے، مت سننا، نماز پڑھ کر چلے جانا، لیکن مسجد میں آ کے نماز تو پڑھو کہ ہم تو اللہ کی طرف دعوت دینے کے لیے آئے. ہاں پھر خود اس کے دل میں شوق پیدا ہو، بیان میں بھی بیٹھے، ہدایت بھی ملے، وہ اللہ کی طرف سے ہے. لیکن ہمارا کام باہر جا کر بلانا ہے، نوک کرنا ہے. یہی لوگ کرتے ہیں، اپنا پیسہ خرچ کرتے ہیں، اخلاص کے ساتھ، محبت کے ساتھ، ہمدردی کے ساتھ دعوت دیتے ہیں. اللہ بھی پھر اس کے نتائج، اثرات مرتب کرتے ہیں. اللہ پاک حافظ پٹیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے. وہ کتنی محنت کر لیے، ہر وقت کام میں لگے رہتے تھے، محنت میں لگے رہتے تھے، بھاگ دوڑ یہاں وہاں. اور حافظ صاحب کی برکت سے ہی تو اس ملک میں وہ پورا کام پھیلا، بلکہ یورپ میں پورا کام پھیلا. بلکہ انڈونیشیا، ملیشیا والے کہتے ہیں کہ ملیشیا میں تبلیغ کا کام یہ انگلینڈ کی برکت سے آیا ہے، کیونکہ وہاں ملیشیا کے اسٹوڈنٹ پڑھنے کے لیے یونیورسٹی میں جاتے اور انگلینڈ کی جماعت والے ان یونیورسٹی کے طلباء کو مسجد میں بلا کر لاتے اور پھر نمازیں پڑھاتے، پھر دین کے قریب کرتے. تو انہوں نے پھر یہاں جماعت میں کچھ وقت نکالا، پھر یہاں لگایا، پھر یہاں سے جا کر وہاں پر انہوں نے کہا کہ ملیشیا میں بھی، انڈونیشیا میں بھی اس کام کو اسی طرح سے پھیلانا چاہیے جیسے وہاں انگلینڈ میں ہم دیکھ کر آئے ہیں. اور انگلینڈ میں یہ جو ماحول ہم کو نظر آ رہا ہے اس میں بڑا ہاتھ ہمارے تبلیغ جماعت کا ہے. ویسے 2 اکابر کا بڑا ہاتھ ہے. تبلیغ جماعت کی لائن سے حضرت حافظ پٹیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور مدارس کی لائن سے ہمارے حضرت مولانا یوسف مطالعہ صاحب دامت برکاتہم مد فیضہم علی اللہ مراتبہم.
اللہ ان کی زندگی میں بے حساب برکت عطا فرمائے کہ انہوں نے مدارس کا جال پھیلایا اور علماء ہر مسجد میں پھیلا دیے. اب یہاں جو مدارس ہیں تو ان مدارس کے بانی حضرت کے شاگرد ہیں, چاہے وہ مفتی عبدالصمد ہوں کہ مولانا سلیم دھورات ہوں, یہ سب وہیں حضرت کے پاس پڑھے ہوئے ہیں اور ان کے مدارس سے فارغ ہوتے ہیں, مساجد کو سنبھالتے ہیں اور محنت کرتے ہیں, کام کرتے ہیں. تو یہ سب کا ثواب انہی اکابر کو ملے گا, حافظ پٹیل صاحب کو, ہمارے حضرت کو, اور ان اکابر نے جو محنتیں کی ہیں تو ہمیں ان کے لیے دعائیں کرتے رہنا چاہیے. اور یہ جس نہج پر کام کو چھوڑ گئے ہیں اسی نہج پر اس کو چلاتے رہنا چاہیے. آپس کے اختلافات وغیرہ کی طرف توجہ نہیں دینی چاہیے. یہ چیزیں ہوتی ہیں, آتی ہیں, جاتی ہیں, ہمیں اس سے کچھ لینا دینا نہیں. ہمیں دنیا سے کیا مطلب, وہ دنیا میں جو ہوتا ہے ہوتا رہے, ہم اپنا کام کرتے رہو بس. جس طرح اکابر کرتے تھے وہ کرتے رہو. میں آسٹریلیا گیا تھا تو وہاں ہمارے ایک دوست تھا, بہت باتونی تھا, نیو مسلم تھا. وہ کہنے لگا کہ مولانا صاحب پہلے کام اتنا اچھا چل رہا تھا, یہ سب اختلافات ہوئے تو ہم کو اندازہ نہیں تھا کہ ہم کو وہ یہ حضرت علی اور حضرت معاویہ والا دور دیکھنا پڑے گا. لیکن یہ ہم دیکھنا پڑ رہا ہے. یہ حضرت علی اور معاویہ والا جو زمانہ تھا خلفائے راشدین کے دور کے بعد, تو اس کے بعد امت پھر راہ پر آئی تھی. انشاءاللہ امید ہے اس کے بعد پھر امت ہمیں اجتماعیت, اتفاق ہو جائے گا. دعا مانگتے رہنا چاہیے کہ اللہ پاک آپس میں قلوب میں جو ناچاکیاں ہوں ان کو دور کر دے اور امت میں اتفاق, اتحاد قائم کر دے, اور پھر سے کام جس طرح جس نہج پہ چل رہا تھا اسی نہج پر چلائے. ویسے مین ٹائم اپنا کام کرتے رہو, اپنا گشت میں جانا اور دعوت دینا اور تشکیل کرنا اور جوانوں کو لے جانا. جوانوں میں اس کام کو اور مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. جوانوں میں زیادہ محنت کرو, جوانوں کو اپنے ساتھ لے جاؤ پیار سے, محبت سے, اور ان کو جس طرح چاہیں اس طرح رکھو. ہمارے یہاں عبدالحی بھائی تھے, عبدالحی اچھا, وہ جوان ان کے ساتھ جماعت میں جانا بہت پسند کرتے تھے, اس لیے کہ وہ اچھے اچھے کھانے پکا کر کھلاتے تھے ان کو. وہ کوک بہت اچھے تھے تو وہ کچن ڈیوٹی وہی کرتے تھے, کھانا بڑھیا پکاتے تھے. تو کوئی کہ عبدالحی کے ساتھ جماعت میں جانے سب کھڑے ہو جاتے تھے کہ عبدالحی بھائی کے ساتھ ہم بھی جائیں گے. تو وہ بہت فلیکسیبل رہتے تھے, جوک بھی کرتے تھے, کھانے بھی اچھے اچھے کھلاتے تھے, جوان ان کے ساتھ جاتے تھے. تو آپ جس ترتیب سے جوانوں کو لے جا سکتے ہوں لے جاؤ. اور یہ وقت جب اللہ کے رستے میں گزرے گا, مسجد میں گزرے گا, 3 دن بھی گزر جائیں تو بھی غنیمت ہے, وہ ہدایت کا ذریعہ بن جائے گا. اور یہ جوان ہی پھر جوانوں کا ہاتھ پکڑیں گے, یہ دوسرے جوانوں کو کھینچ کے لائیں گے, تو اس سے انشاءاللہ فائدہ ہوگا اور بہتری ہوگی. اللہ پاک اس کام کو بے حد قبول و مقبول فرمائے. اور یہ جو دعوت ہے, بھاگ دوڑ ہے, اللہ اس میں خوب برکت نصیب فرمائے, کام کو مزید فروغ نصیب فرمائے, قبولیت سے نوازے, اور اس کو مزید اس کو پھیلائے. اور جو لوگ جا رہے ہیں اللہ ان کی حفاظت فرمائے, مزید لوگوں کو اس میں جانے کی توفیق عطا فرمائے. کر لو مولانا زکریا صاحب تشکیل. ہاں بھائی, ماشاء اللہ, لکھواؤ صاحب نام. اینڈ آف نومبر 4 months. ماشاء اللہ, تقبل اللہ, بارک اللہ, اللہم زد فزد, وفقکم اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ, الحمدللہ الحمدللہ, بارک اللہ. نیکسٹ ایئر 4 months. ماشاء اللہ ماشاء اللہ, الحمدللہ, بارک اللہ. ماشاء اللہ, اللہ قبول فرمائے, اللہ آپ کو خوب برکت نصیب فرمائے, اللہ مزید توفیق عطا فرمائے. کیوں جی بلال؟ ماشاء اللہ, الحمدللہ, جزاک اللہ. جلدی کرو بھائی. ماشاء اللہ, الحمدللہ, ماشاء اللہ. یہ جوان لڑکے کھڑے ہو رہے ہیں, اچھا لگتا ہے. اور بھی جوانوں کو کھینچو, بچوں کو گھروں میں ترغیب دو. بڑوں کو, ہمارے سینئرز کو چاہیے کہ اپنے گھروں میں بچوں کو ذرا بٹھائیں, نصیحت کریں, تعلیم کریں گھروں میں, اور کسی طرح سمجھا بجھا کر کے پیار محبت سے ان کو لگائیں اس کام میں. اور محنت کریں گے تو انشاءاللہ کام ہوگا. بولنا ہمارا کام ہے, دل میں اتارنا یہ اللہ کا کام ہے. اور ایک بات اور بھی کریں, بچوں کے لیے دعا خوب مانگے, دعا میں کنجوسی نہ کریں. ہر نماز کے بعد اپنی اولاد کے لیے دعا مانگے. اگر اولاد
نافرمان بھی ہو گئی ہے، بھٹک گئی ہے، تو بھی کوئی پرابلم نہیں ہے، نصیحت کرو. نصیحت نہیں سنتی ہے تو دعا تو کرو. دعا تو کون روکتا ہے آپ کو؟ اور ماں باپ کی دعا تو مؤثر ہے، انشاءاللہ وہ اللہ قبول کریں گے ماں باپ کی دعا. آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں اس کے اثرات ضرور نظر آئیں گے. تو اپنی اولاد کے لیے خود سب سے بڑے بزرگ آپ ہیں، کسی بزرگ سے دعا کرانے کی ضرورت نہیں. ماں باپ سب سے بڑے بزرگ ہیں. کسی بھی بزرگ کی دعا اتنی پاورفل نہیں جتنی ماں باپ کی پاورفل ہے. دعوت الوالد لولدی حدیث میں ہے. تو اس لیے والدین کو اولاد کے لیے دل لگا کر خوب دعا مانگنی چاہیے، اسپیشلی تہجد کے بعد. جو والد ماں باپ تہجد گزار ہوتے ہیں نا، ان کی اولاد بہت نیک ہوتی ہے. آپ دیکھ لینا. وہاں میں ایک جگہ گیا، نام نہیں لیتا، وہ خاندان میں سب حافظ عالم. میں کہا یار ماشاءاللہ ہے، کیسا اچھا خاندان ہے، سب بچے حافظ عالم ہیں. کہنے لگے مولانا صاحب ان کے دادا تھے نا بہت بڑے تہجد گزار تھے، تہجد کے بعد بہت دعائیں مانگتے تھے. تو یہ ان کی دعاؤں کے اثرات ہیں. میں کہا بالکل صحیح کہا تم نے. ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی نیک ہوں، صالح ہوں، پرہیزگار ہوں، تہجد گزار ہوں، دعائیں مانگتے ہوں، اللہ اس کے اثرات مرتب کرتے ہیں. ہاں جی بولو جلدی، نام لکھوا لو بھائی. مولانا زکریا صاحب کیسا ہے؟ ماشاء اللہ، اللہ قبول فرمائے. جزاک اللہ مولانا زکریا. انشاءاللہ انشاءاللہ. حاجی صاحب ماشاء اللہ ماشاء اللہ، الحمدللہ الحمدللہ، جزاک اللہ، بارک اللہ. اس ہفتے کی 3 دن کی جماعت ایک ہو جائے انشاءاللہ. جو ساتھی اس ہفتے 3 دن جائیں گے انشاءاللہ ایک ہو جائے انشاءاللہ. یہ ہفتہ تو ختم ہو گیا، مطلب نیکسٹ ہفتہ. آج تو سنڈے ہو گیا نا، منڈے سے شروع ہوگا. جمعہ سے شروع ہے. اچھا اچھا. اور ساتھی بھی انشاءاللہ جوائن ہو سکتے ہیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بارک اللہ، وفقکم اللہ. میں ہالیڈیز ہوں گی تو کرسمس ہالیڈیز میں کہاں جانا ہے؟ جوان بچے جماعت میں چلے جائیں. گھر میں بیٹھنے کے بجائے اللہ کے گھر میں بیٹھیں. اپنے گھر میں بیٹھنے سے اللہ کے گھر میں بیٹھنا بہتر ہے نا؟ چاچا ہوں کیوں؟ چلو چلو چلو، بسم اللہ، ہمت کرو نہیں یار. ہے ماشاء اللہ تعالی، اللہ قبول فرمائے. ماشاء اللہ، ہمت مردہ تو مدد خدا. چلیے میں بھی جاتا ہوں. میں نیکسٹ ویک کینیڈا جا رہا ہوں 3 دن کی جماعت میں، یعنی اپنی جماعت میں اور مولانا بلال صاحب. وہاں پہ کچھ پروگرام ہے، یہ بھی جماعت کا ہی کام ہے نا، بیان کرنا ہے. 3 دن ہمارا دارالعلوم میں لانگ ویکینڈ ہے، چھٹی ہے، فرائیڈے سیٹرڈے سنڈے. تو وہاں وہ کچھ پروگرامز وغیرہ ہیں، پروگرام کر کے پھر ہم سنڈے کو ریٹرن ہوں گے، منڈے پھر دارالعلوم میں چلا جانا ہے. تو یہ بھی تو جماعت کا ہی کام ہے نا، دعوت کا ہی کام ہے. اور کینیڈا میں بھی جاتا ہوں تو مرکز پر ہمارا بیان ہوتا ہے. وہاں شفیع بھائی، ہارون بھائی منگیرا جو مرکز پر لے جاتے ہیں، ہمارے ایک آدھ بیان ادھر بھی ہو جاتا ہے. تو الحمدللہ اچھا ہے، سب مل جل کے محبت سے کام کریں، فائدہ ہوتا ہے. درود شریف پڑھ لیں. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. اللهم لك الحمد ولك الشكر، اللهم لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله واصحابه وسلم تسليما. اللهم اهدنا واهد بنا واهد الناس جميعا واجعلنا سببا لمن اهتدى يا رب العالمين. اللهم اجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مضلين، سلما لاوليائك وحربا لاعدائك. نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من خالفك من خلقك. اللهم هذا الدعاء وعليك الإجابة وهذا الجهد وعليك التكلان. یا ارحم الراحمین، محض اپنے فضل و کرم سے ہم سب کی مغفرت فرما دیجیے، پوری امت کی مغفرت فرما دیجیے، پوری امت پر رحم کرم فرما دیجیے، پوری امت کے لیے خیر کے فیصلے فرمائیے، پوری امت کے لیے ہدایت کے فیصلے فرمائیے، ہدایت کی ہواؤں کو عام فرمائیے. اے اللہ ہمارے مسلمان بھائی بہنوں کو بھی ہدایت نصیب فرمائیے اور غیر مسلموں کو بھی ہدایت نصیب فرمائیے. اللہ ہدایت کے دروازے کھول دیجیے، ہدایت کی ہوائیں چلا دیجیے. یا اللہ ہدایت کے اسباب کو پیدا فرما دیجیے. یا اللہ ضلالت کے اسباب کو ختم فرمائیے، فسق اور فجور سے بچائیے. یا اللہ فسق اور فجور کے اسباب کو ختم فرمائیے، کفر اور شرک اور ارتداد کے اسباب کو ختم فرمائیے اور ہدایت کے اسباب اور ذرائع کو پھیلائیے. اللہ جو جماعتیں آپ کے راستے میں نکلی ہوئی ہیں ان کا نکلنا قبول فرمائیے، ان کی حفاظت فرمائیے.
فرمائیے، ان کی محنت اور نقل و حرکت کو مثمر ثمرات بنائیے۔ یا اللہ جن بندوں نے، جن بھائی بہنوں نے، یا اللہ جن بھائیوں نے یہاں پر آپ کے راستے میں نکلنے کا ارادہ کیا ہے، ان کے لیے نکلنا آسان فرمائیے اور ان کی تمام ضرورتیں آپ کے خزانے غیب سے پورا فرمائیے۔ یا اللہ جماعت کے جو بانی حضرات ہیں، ہمارے بڑے ہیں، اکابر ہیں، یا اللہ جو انتقال کر گئے ان سب کو غریق رحمت فرمائیے، اعلیٰ علیین میں ان کا درجہ بلند فرمائیے۔ جو مشائخ بقید حیات ہیں ان سب کی زندگی میں برکت نصیب فرمائیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہم وسلم علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔